من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا اہلہا مگر پکڑا ہم نے اس کے اہل کو بالبأساء والضراء سختیوں کے ساتھ والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ یضرعون گڑ گڑائیں۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے اور اس کے کا دعویٰ تھا تین مسئلوں کی تفصیل۔ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دوسری بات اتباع ما انزل اللہ کہ اتباع اس چیز کی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اتاری ہے۔ اور تیسری بات اثبات التوحید۔ اس کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے۔ آج جس رکوع سے ہم نے آغاز کیا ہے اس میں تخویف دنیاوی بیان کی جا رہی ہے۔ کیا؟ تخویف دنیاوی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو بالبأساء سختیوں کے ساتھ والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ۔ بأسات سے مراد فقر، فاقے، بھوک، والضراء اور تکلیفوں سے مراد غم، بیماریاں جسمانی۔ لعلہم یضرعون تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ لیکن ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر جب ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ برائی کی جگہ الحسنہ نیکی کو، یعنی بدحالی۔ یہاں برائی سے مراد کیا ہے؟ بدحالی، مصیبتوں کو ہم نے بدل دیا اور ان کی جگہ لے آئے الحسنتا کیا چیز؟ خوشحالیاں۔ جب مصیبتیں اور تکلیفیں ہم نے ہٹا دیں اور ہم خوشحالی لے آئے، حتیٰ عفوا یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، ترقی کر گئے۔ عفو بڑھ گئے، ترقی کی انہوں نے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعفوا اللحا داڑھی کو بڑھاؤ، حتیٰ عفو یہاں تک کہ کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء تحقیق پہنچی ہیں ہمارے باپ دادا کو الضراء تکلیفیں، والسراء اور خوشحالیاں، خوشیاں۔ فاخذناہم بغتۃ اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جب بھی ہم نے کسی بستی کے اندر نبی بھیجا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو آزمایا، تکلیفوں میں، سختیوں میں، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں۔ نہیں گڑ گڑائے، یا گڑ گڑائے، کہیں گڑ گڑاتے بھی ہیں کہیں نہیں گڑ گڑاتے۔ پھر جب ہم اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں، وہ بدحالی، وہ تکلیفیں اٹھا دیتے ہیں اور اس کی جگہ خوشحالی عطا کر دیتے ہیں، تو بجائے یہ لوگ اس بات کے اقرار کرنے کے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے معافی مانگی ہے،
یا مالک نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ وہ تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا اور اب اللہ نے راحتیں عطا کر دی، یہ کہنے کے بجائے وہ دل کو تسلی کیا دیتے، وہ جی یہ ہوتا رہتا ہے کیا، یہ اس طرح ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی تکلیفیں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئی ہیں، تو یہ دوران ہے زندگی کا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت کہ یہ بدحالی اللہ نے اٹھائی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، یہ کہنے کے بجائے الٹا کہتے ہیں یہ تاریخ ہے، ہوتا ہے ایسے۔ ذرا لفظ پہ غور کرو، حتیٰ عفو، جہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، خوب خوشحال ہو گئے، قالو اور وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پہنچی ہیں ہمارے باپ دادا کو الضراء تکلیفیں، والسراء خوشحالیاں، یعنی خوشحالیاں تکلیفیں ان کو بھی پہنچی ہیں، تو ہمیں بھی تکلیف آئی ختم ہو گئی، اب خوشحالی آ گئی۔ یہ جملہ کہنے کا مقصد اللہ کی ناشکری ہے۔ آگے تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس پکڑا ہم نے ان کو بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے شعور، یعنی ان کو خبر نہیں تھی، شعور بھی نہیں تھا ان کو، بالکل خبر ہی نہیں تھی کہ ایسے اللہ پکڑ لے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے۔ کہاں سے؟ سورہ مائدہ 66 آیت دیکھو ذرا، سورۃ مائدہ 66 نمبر آیت۔ ہاں دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ اقام التوراۃ، قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور اس کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کو، یہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، البتہ کھاتے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے، یعنی اوپر سے بارشیں برساتا، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا، اور پاؤں کے نیچے سے یعنی فصلیں پیدا ہوتی، روزی پیدا ہوتی۔ ادھر بھی فرمایا کہ اگر بستیوں والے آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے۔ کس سے؟ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، والارض، اور زمین سے، ولیکن کذبوا، لیکن تقوی اور ایمان کے بجائے کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بسبب اس کے کہ کانو تھے وہ یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو وہ کماتے تھے، ان کے گناہوں کی کمائی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کا کسب یہی تھا، گناہ، جرم۔ آگے افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستیوں والے؟ ظاہر بات ہے جب امن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بندہ بے خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اردو میں یہ لفظ بھی ملے گا، افامن، کیا امن میں ہو گئے ہیں اہل القریٰ، بستیوں والے، کس بات سے امن میں ہو گئے؟ ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ کیا ہوں؟ سوئے ہوئے ہوں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 4 دیکھو، سورہ اعراف، فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ،
کتنی ہی بستیاں گزری ہیں، اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا، جاءہا بأسنا آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، کس کے وقت؟ رات کے وقت، او ہم قائلون یا وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے، دن کو سوئے ہوئے آ گیا، یا اور ادھر کیا فرمایا؟ رات کو آ گیا ہمارا عذاب ان پہ۔ تو میں نے اس صورت کے امتیازات میں کیا چیز لکھوائی کہ ان میں ان اوقات، خاص اوقات کا ذکر ہے جن میں اللہ کے عذاب آئے ہیں، اترے ہیں۔ فرمایا ان یأتیہم بأسنا، یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کو، وہم نائمون درحال کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امن اہل القری، کیا امن میں ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، ضحن دن چڑھے، کہ کیا؟ دن چڑھے۔ ضحن کا لغوی معنی ہوتا ہے ضحا کا، جب سورج آسمان کی بلندی پہ پہنچتا ہے، مشرق میں جب اٹھتا ہے، تقریباً یہی جو ٹائم ہے اس وقت کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 9-10 بجے کا ٹائم ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہماری بولی میں چاشت کا ٹائم کہتے ہیں۔ کیا ٹائم ہے؟ ہاں، تو کئی لوگوں نے یہ مانا بھی آپ کو، چاشت کے وقت ہمارا عذاب آ جائے، کس کے وقت؟ ہاں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ درحال کہ وہ کھیل رہے ہوں، کیا کرتے ہوں؟ کھیل میں لگے ہوں۔ رات گزار کے اس وقت لوگ جاتے ہیں کئی کھیلنے والے، چونکہ اب تو آپ کہیں گے سارے سرکاری ملازم ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، یہ لوگ عموماً اس وقت کھیل کے میدانوں کی طرف چلتے، کام کاج تو ان کا ہوتا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا یا آ جائے ہمارا عذاب ضحن، کس کے وقت؟ چاش کے وقت، وہم یلعبون وہ کھیل رہے ہوں۔ تو یلعبون صرف میدان میں کھیلنا ہی نہیں ہے، کوئی اگر وقت ضائع کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، دفتر میں بھلے کھیل رہا ہو، کاروبار میں بھلے دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہو، یا خیالات میں کھیل رہا ہو، فرمایا آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحن جس دن چڑھے، وہم یلعبون درحال کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا کیا بے خوف ہو چکے ہیں، امن میں ہو چکے ہیں، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، اتنے بے فکر ہو چکے ہیں، اللہ کی تدبیر سے بھی بے خوف ہو چکے ہیں۔ تو سن لو فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر وہ قوم جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، خسارے والے ہی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں، ورنہ فائدہ مند لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ کی تدبیر میں ہم ہی نہ رگڑے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر وقت اس کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ اولم یہد للذین، کیا ظاہر نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض جو وارث ہوتے ہیں زمین کے، مالک بنتے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا اس کے اہل کے مر جانے، تباہ ہو جانے، برباد ہو جانے کے بعد، کیا یہ لوگوں کے لیے اب تک واضح نہیں ہوا کہ ایک قوم تباہ ہو کے مر گئی ہے ان کے بڑوں کی، اب یہ آ رہے ہیں تو ان کو اب تک واضح نہیں ہوا کہ جس مالک نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا وہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اولم یہدی کیا واضح نہیں ہوا، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض جو وارث ہوتے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا اس کے اہل کے، یعنی اہل اس بستی کے وہ چلے گئے، مر گئے یا اللہ نے ہلاک کر دیے اور اب یہ آ گئے، تو کیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا، اللہ نشاء یہ کہ اگر ہم چاہیں، یہ کہ
ہم چاہیں اصبناہم پہنچائیں ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیا چیز وہ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے جو چیز پہنچتی ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ عذاب. ہاں فرمایا وَنَطْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہ سنیں. یا تو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے، آ جائے گڑگڑا جائے، لیکن جب وہ تذکیر بالنعم سے بھی نہیں سمجھتا اور تذکیر بالنقم سے بھی نہیں سمجھتا، تکلیف عذاب سے بھی نہیں سمجھتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. پھر جب مہر لگتی ہے پھر جو مرضی ہے کرو، اس کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی. لا یسمعون اس لیے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، کان ہی نہیں دھرتا اس کی طرف. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے تو دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس کا سارا دل کیا ہو جاتا ہے. جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے، پھر یہ توبہ ہی نہیں کرتا. تو ختم القلب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو. ختم القلب کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ دل الٹا کر دیتے ہیں. فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ. تو کبھی اس تعبیر کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، کبھی لفظ ذکر کیا جاتا ہے طبع، اللہ مہر لگا دے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. اور توبہ اور استغفار دیکھیے اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھ لیا کہ استاد محترم یہ ذکر اذکار تسبیحات بہتر ہیں کہ استغفار بہتر ہے؟ کیا چیز کیا کریں اس میں؟ تو استاد نے فرمایا کہ اگر کپڑا میلا ہو تو پھر صابن بہتر ہوتا ہے، اور اگر کپڑے صاف ستھرے ہوں تو پھر عطر اور خوشبو پرفیوم بہتر ہوتی ہے. سمجھانے کا انداز سمجھ میں ہے؟ یعنی اگر بندہ گناہگار ہے اور سارا دل بدن گناہ سے آلودہ ہے تو پھر توبہ استغفار یہ اس کی صفائی کا کام کرتا ہے، یہ بہتر ہے. اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر بندہ تسبیحات کرتا ہے تو پاکیزہ بدن پہ گویا کہ خوشبو کی چھڑکاؤ ہو رہی ہے، بہتر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر کالعرض علی الحصیر عودا عودا، کہ دل پر فتنے یوں برستے ہیں جس طرح کے لگاتار موتی کے دانے گرتے ہیں پے در پہ، اس طرح دل پہ وسوسے اور فتنے گرتے رہتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کے دوران میں نے ان سے کہا یہ گاڑی کا شیشہ ہے آگے نظر آ رہا ہے آپ کو، بارش لگی ہوئی ہے، اگر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جو وائپر لگا ہوتا ہے یہ سلو چلاتے ہیں، اور جیسے بارش تیز ہوتی ہے تو وائپر کی سپیڈ بھی کیا ہوتی ہے؟ تیز کی کر دی جاتی ہے. اور اگر یہ وائپر چلتا ہے تو راہ دکھتا ہے بارش جتنی بھی ہو، اور اگر یہ نہ کرے کام، اس کو روک دیا جائے تو راستہ دکھنا بند ہوتا ہے اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. یہی دل کے آئینے پہ استغفار کا ویپر چلتا ہے تو بندہ ہدایت کی راہ نظر آتی ہے، توفیق ملتی رہتی ہے. اور اگر نہیں کرتا تو یہ آئینہ گدلا ہو جاتا ہے،
جس طرح اس کو راستہ نظر نہیں آتا، اس طرح اس کو بھی پھر توبے کا راستہ نظر گرتا ہے کھائی میں۔ موت آ جاتی ہے لیکن اس کو یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ میں کیا کر لوں، توبہ کر لوں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے ذرا لفظ پڑھو۔ وَنَتْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنیں، وہ سنیں ہی نہ پھر قرآن کو۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم پڑھ کے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں آپ پر، مِنْ أَنْبَائِهَا، ان کے واقعات، ان کی خبریں، نقص بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، من انبائها، ان بستیوں کے احوال، ان کی خبریں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنون، پس یہ نہیں تھے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا من قبل، اس پر جس کو یہ جھٹلا چکے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ایسے ضدی تھے کہ جس چیز کی پہلے ایک مرتبہ تکذیب کر چکے، اب اس پہ دوبارہ ایمان لانے کو تیار، کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ ہم نے جھٹلا دیا ہے، اب ہم مانیں گے۔ کئی لوگوں کو آج بھی رکاوٹ حق کے راستے میں آنے کے لیے یہی رکاوٹ ہے، کیا کہتے ہیں اب تک جو میں کرتا رہا لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو میں یہ کرتا رہا، اب میں اگر 50 سال کے بعد ادھر آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، بما، اس پر، کذبو، جس کو جھٹلا چکے، من قبل، اس سے پہلے، آگے، کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ مہر لگا دیتے ہیں، مہر کرتے ہیں، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کے لیے، من عہد، کوئی عہد و پیمان، ساری بے وعدہ ہیں، کیا ہیں، وعدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ تو واقعی وعدہ والے تو اکثر ایسے ہی ہیں، عالم ارواح سے وعدے شروع ہو رہے ہیں اللہ کے، دنیا میں پیدا ہوتے وعدہ شروع ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدوں کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی وعدے اللہ نے یوں بھی لیے کہ پہاڑ اٹھا کے سر پہ کر دیا پھر بھی نہیں مانے، کبھی وعدے اتنے بڑے کہ یہ عذاب اللہ ٹال دے، اس کے بعد ہم مان جائیں گے، آ رہا ہے ابھی، تو جو ہی عذاب ٹلا پھر وہی الآن کما کان، پھر وہی حال تھی، وہی حالت، کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئی۔ تو ہم نے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے پایا اکثر کو، لفاسقین، وعدہ توڑنے والے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے، فاسق، حد اطاعت سے نکلنے والے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے اٹھایا، ہم نے بھیجا، من بعدهم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، ان قوموں کے بعد ہم نے کن کو بھیجا، کئیوں کا ذکر آپ سن چکے، نوح علیہ السلام، قوم عاد علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بعد ہم نے کس کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی اس کے قوم کے جو لیڈر تھے یا اس کی سلطنت کے جو لیڈر تھے، وزراء تھے، ان کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا، بہا، کس کے ساتھ، اے بے آیاتنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کیا، تو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے، انکار، کیا، اللہ کی آیات کا انکار، یہ ظلم ہے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ فانظر، پس دے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ کیا انداز ہے قرآن کریم کے سمجھانے کا۔
پہلے ایک ہی آیت میں پورے واقعے کی اجمالی صورت پیش کر دی، اجمال۔ وقال موسیٰ سے تفصیل، تقریر کا خلاصہ موضوع بتا دیا، آگے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ تفصیل۔ تو تفصیل کیا ہے؟ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، اللہ کا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول الا الحق، اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ حقیق کے لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے حریص، دوسرا معنی ہے لازم علیہ، واجب علیہ، اور چوتھا ہے لائق، مناسب۔ پانچواں معنی ہے قائم ہونا، کسی بات پہ مضبوطی سے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا۔ تو اب میں معنی کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ فرمایا حقیق علیہ، پہلا معنی لازم ہے مجھ پر، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر حق بات، یہ مجھ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ دوسرا معنی حقیق علیہ، میں حریص ہوں اس بات پر، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر حق بات۔ تیسرا معنی حقیق، میں قائم ہوں علی، اس بات پر کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پہ الا الحق، مگر حق۔ چوتھا معنی حقیق، لائق ہے میرے، مناسب ہے میرے کہ میں نہ کہوں اللہ پر الا الحق، مگر حق بات۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، دلیل کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، جب میرے پاس دلیل ہے تو فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کسی اور جگہ جا رہے تھے کہ کہتے ہیں بھیجنے کا مقصد ان کو غلامی سے چھوڑ، آزاد کر ان کو۔ سمجھ میں آ رہی؟ ارسل، چھوڑ ان کو معیہ، میرے ساتھ، یعنی جو تو نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، نوکر، اور اپنی ہی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو چھوڑ ان کو میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قال، تو فرعون کہنے لگا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو واقعی آیا ہے بآیۃ، دلیل کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، فأت بہا، لے آ اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں دلیل کے ساتھ آیا ہوں اور اللہ کے اوپر جھوٹ بھی نہیں بولوں گا اور اللہ کے اوپر حق ہی بات کہوں گا، تو وہ دلیل لے آ۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو، اپنی لاٹھی کو، لاٹھی میدان میں جو ہی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس یکا یک ہو گئی وہ، ثعبان مبین، بڑا اژدہا، ہو گئی وہ لاٹھی ثعبان مبین، کیا چیز؟ بڑا اژدہا، کھلا واضح اژدہا بن گیا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت 20 میں، جی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ادھر جب لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں لاٹھی پھینکی طور پہاڑ پہ، اللہ نے کہا القِ عصاک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، فرمایا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اللہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بڑے فائدے ہیں۔ فرمایا یہ فائدے تو آپ نے گنے ہیں، ذرا ڈال تو صحیح۔
القے پھینکی، جب لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تو وہ اچانک تیز سانپ تسعیٰ تیزی سے چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، اس کو ہاتھ ڈالیے، سنعیدها سیرتها الاولی، میں اس کو پہلی حالت پہ لے آؤں گا، اب دوبارہ لاٹھی بن جائے گا۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ادھر کہا ثعبان مبین، ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں، کس کو؟ بڑے جسے والے سانپ کو، اور حیہ کہتے ہیں باریک پتلے سانپ کو، پھرتیلا تیز۔ تو لاٹھی ایک ہے اور دو صفات تو ہو نہیں سکتی۔ پہلا جواب، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پھرتی میں، حرکت میں حیتن تھا، پتلے سانپ والی تیزی اور پھرتی پتلے سانپ والی تھی اس میں، اور جسامت میں ثعبان مبین، جسہ اس کا بڑا تھا۔ دنیا میں سانپ کا جسہ بڑھ جائے پھرتی نہیں رہتی، لیکن عصائے موسیٰ میں یہ کمال پھرتی پتلے سانپ والی اور وجود اس کا ثعبان مبین تھا۔ دوسرا جواب، میرے شیخ نے یہ جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں غور تو کرو نہ کبھی، ادھر طور پہاڑ میں اللہ کا دربار تھا اور ادھر فرعون کے دربار میں، ادھر رب کے دربار میں تھا تو بالکل چھوٹا نظر آ رہا تھا، اور ادھر دشمن کے مقابلے میں تھا تو بڑا نظر آ رہا تھا۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ رب کے سامنے عاجز اور تواضع والا ہوتا ہے، اور دشمن کے سامنے پہاڑ ہوتا ہے۔ تو رب کے سامنے عاجزیاں کرو اور دشمن کے سامنے، دیکھیے طواف تو رب کی عبادت ہے، کیا ہے؟ لیکن 3 چکروں میں کیا ہوتی ہے؟ پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، آکڑ کے ہیں پہلوان کے چال کی طرح، جیسے پہلوان اترتا ہے میدان میں۔ تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جب عمرے کے لیے آئے، بھوکے پیاسے، ملک سے بے بدر ہوئے تھے، ملک بدر ہوئے تھے، مدینہ مکہ سے نکالے گئے تھے، تو فاروق اعظم نے اس چال کو اپنایا تاکہ ہمیں دشمن کے سامنے ہماری کمزوری نظر نہ آئے، کہ وہ کہیں یار یہ تو ادھر دیکھو سارے کمزور کمزور ہو گئے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے آپ کا علاقہ چھوڑ بھی دیا ہے لیکن ہم کمزور نہیں ہوئے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایسے ہوں، نرم، تواضع، عاجز۔ اور دشمن کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ دوست کے سامنے بندے کو طاقت نہیں دکھانی چاہیے، جدھر دکھانی چاہیے ادھر دکھانی چاہیے۔ آگے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس اچانک ہوگی وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا، وَنَزَعَ اور ہاتھ نکالا، وَنَزَعَ يَدَهُ اور نکالا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ پس اچانک تھا وہ بیضاء سفید چمکدار، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ ہاتھ نکالا، یہ کدھر سے نکالا؟ جیب بغل سے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ ادھر دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کیا اور جب نکالا پورا محل دربار سارا چمک اٹھایا سے۔ یہ ادھر من غیر سوء کہا کہ ہاتھ کبھی کبھی سفید ہو جاتا ہے لیکن برس کی بیماری کی وجہ سے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا وہ من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، وہ معجزتاً سفید اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ فرمایا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، 2 معجزے دکھائے اللہ کے کلیم نے فرعون کے سامنے۔
قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے قوم فرعون سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے علیم، بڑا ماہر۔ یہاں علیم سے مراد کیا ہے؟ بہت ماہر جادوگر لگ رہا ہے۔ فرعون ابھی بولا، وہ بھی چپ ہے، درباری پہلے ہی بول پڑے، درباری جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیلے چمٹے پہلے بول جاتے ہیں، وہ پہلے بول پڑے، کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے ماہر، یریدو چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون، فرعون کی بات یہ ہے۔ پچھلی بات کس کی تھی؟ سرداروں کی تھی، اور فرعون نے کیا کہا؟ اصل یہ چاہتا کیا ہے؟ سیاسی بندہ، اقتدار والا بندہ ہر بات کو ادھر ہی موڑتا ہے، جو مرضی ہو جائے وہ ہر بات کو گھمائے گا تو ادھر لے آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سیاسیوں نے ایک آیت قرآن کی ضرور پکائی ہوئی ہے، جس سیاسی کو دیکھو کلمہ بھی نہیں آئے گا، یہ آیت اس کو آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جب بھی میں نے کسی کو سنا ہے یہ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو پتہ ہے وہ اللہ کی رسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے متفق ہو کے مجھے ووٹ دے دو، وَلَا تَفَرَّقُوا، گڑبڑ نہ ہو۔ یہ آیت انہوں نے پکائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں۔ بھائی جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب تو سمجھو نا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرعون ایک دم پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ یرید، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارض، یہ ملک چھیننا چاہتا ہے۔ کیا چھیننا چاہتا ہے؟ اصلاح کی بات کرو، یہ ملک کا غدار ہے، یہ ملک چھیننا چاہتا ہے، ملک برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک دم حالات لوگوں کو، پوری پارلیمنٹ کو جو اعتماد میں لینا تھا، تو کہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، فماذا تأمرون، اب مجھے رائے دو، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قالو، تو سارے کہنے لگے، ارجہ، مولت دے اس کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں حاشرین، اکٹھے کرنے والے، شہر میں اکٹھا کرنے والے، ہر شہر میں، پورے ملک سے جادوگر بلا، ابھی پتہ چلتا ہے۔ ان کو سرے دس، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو اور ان کے بھائی کو کیا دے دو؟ مہلت دے دو، اور پورے شہروں میں پیغام جاری کر دو۔ کیا پیغام؟ اکٹھا کرنے والے بھیج شہروں میں، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لے آئیں گے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر۔ فرعون نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، چلو مقابلے کا ٹائم طے کرو، کس دن مقابلہ ہو، تفصیل دوسرے مقام پہ آئے گی۔ ٹائم طے ہوا، پورے ملک سے جادوگروں کا ایک انبار لگ گیا۔ تفسیر کبیر آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، تو یہاں تک لکھا ہے 3000 اونٹوں پہ خاری اور رسیاں اور لاٹھیاں لادی ہوئی آ گئے۔ اب 3000 اونٹ کسی میدان میں اتریں اور ان سے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جائیں، پوری وادی ایک سانپو کی بن جائے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ، آ گئے جادوگر فرعون کے پاس۔ ہاں، فرعون کے بلائے ہوئے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ قالو، کہنے لگے، ان لنا لاجرن، ادھر استفہام نہیں ہے لیکن سورہ شعراء آیت 41 میں کیا لفظ ہے؟ اَإِنَّ لَنَا، سورۃ الشعراء آیت 41،
فرمایا اِنَّ لَنَا، جادوگر کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے اجرن، البتہ کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ، کوئی انعام، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم ہی غالب آنے والے، اگر ہم نے میدان جیت لیا تو ہمیں کوئی اجرت ملے گی؟ تو فرعون کہنے لگا نعم، جی ہاں، نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ہو جاؤ گے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے قریبیوں میں سے۔ کس میں سے؟ میرے مقربین، بڑے خاص وزارتیں بھی دے دوں گا۔ ہاں، میرے پارلیمنٹ کے حصے میں کا حصہ بن جاؤ گے، حکومت میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں مل جائے گا، میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اچھا، قالوا یا موسیٰ، میدان لگ گیا، جادوگر آئے، پوری قوم، بادشاہ، ساحر، اور ادھر اللہ کے دو بندے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، یہ دو کھڑے۔ چشم فلک نے یہ بھی تو نظارہ دیکھا ہے جی، حق اور باطل کے ایسے بھی معرکے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے جب ایک بادشاہ خود ایک میدان میں اترا ہو تو اس وقت میدان یا گراؤنڈ کی پوزیشن اور کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو ہی اندازہ ہے۔ سارے آگے، تخت لگا ہوا ہے، وہ مردود فرعون آ کے براجمان ہو گیا ادھر، یہ دو اللہ کے بندے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو جادوگروں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو یہ کہ تو ڈال، یا تو کہ تو ڈال، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا یہ کہ ہم ڈالیں رسیاں۔ پہل تسی کر دے ہو یا اسی کرا؟ ہاں، آپ پہل کرتے ہیں یا مقابلہ تو ہونا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال القوا، تم ہی ڈالو، آئے جو کرو کچھ نہ کچھ، اب القوا، ڈالو۔ دیکھیں، با ادب منزل پائی جاتا ہے۔ آخر انہوں نے دیکھا تو ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو، کہ اتنی خلقت میں ان دو شخصوں کے چہروں سے پتہ چلتا ہوگا، جادوگر دیکھ ہی اتنا تو اندازہ لگا گئے ہوں گے کہ یہ جادوگر تو لگتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے فیلڈ کے آدمی کو کیا کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جتنے بھی یہ نسواری کو نسواری معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں، کہ بھئی کون ہے جس کے پاس یہ پوڑیا پڑی ہوئی ہے۔ تو بھئی جب وہ ساحر تھے، ہاتھ نسوار پہ آپ اس لیے ہنسے، کل مجھے وہ حاجی صاحب کہنے لگے جی درس کے دوران اگر کوئی نسوار ڈالنا چاہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے بھی فتویٰ دے دوں، اس کے لیے تو آپ کراچی فتویٰ بھیج دیں، آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں، فتووں کا مرکز ہوتا رہے۔ اس کے دوران ہم کیا کریں، نسوار ڈالیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسی ایک عادت ہے، ایک دفعہ مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو وہ پھٹا جس کے اوپر کتاب رکھتے ہیں وہ الٹ گیا، پھٹا الٹا تو نیچے سے دیکھتا ہوں ساری روڑیاں لگی ہوئی ہیں، سارے پھٹے پہ لائیں سے۔ میں نے دیکھا تل میں سے کہا یہ کیا چیز ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پھٹا بھی نسوار ڈالتا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ تو طالب علم مجھے کہنے لگا جی مجھے حیا آتی ہے۔ میں نے کہا وہ چھوڑ، مجھے بتا یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی کبھی کبھی یہ سبق کے دوران نکال کے پھینک تو سکتے نہیں ہیں تو اس کو اتار کے ادھر ہی پھٹے کے نیچے جوڑ دیا ہے۔
ادھر باہر وضو کی جگہ دیکھو جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں نیچے آپ کو، یہ کافوری سیاہ رنگ کے کافوری دانے آپ کو ادھر نظر آئیں گے، اور ہے بھی ایسے ہیں کہ ابھی مٹتے بھی نہیں ہیں، ادھر ادھر ہو پڑے رہتے ہیں۔ کسی مدرسے کے کمرے کے کارپیٹ کو اٹھا لو نا کونے سے، تو بکریوں کی یہ منگنیاں آپ کو ادھر بھی پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ او بھائی، جو طلباء بھی ایسے ہوتے نا، اس گند سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، یہ گندگی ہے، منہ کی کیفیت ہی ساری بگاڑ کے رکھتے تھے۔ اور انسان کو اللہ نے طاقت دی، اگر ایک بندہ یہ کہے جی میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یہ کس نے کہا چھوڑ نہیں سکتا ہوں؟ اللہ نے مومن کو اتنی طاقت دی ہے، جب بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اسے طاقت توفیق بھی دے دیتا ہے۔ جب قرآن نے کہا کہ رجسم من الاوثان، اور دوسرے مقام کے یہ گندگی ہے فاجتنبوہ، بچو، پھر کسی صحابی نے یہ بھی سوال نہیں پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹکا پڑا ہوا ہے یہ ختم تو ہو لینے کی اجازت ہے؟ کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر شراب پینا حرام ہے، تو میری تو دکان ہے، لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے، اس کا کیا کروں، بیچ تو سکتا ہوں نا؟ یہ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ لوگ ہی ایسے تھے، وہ برتن بھی توڑ دیے اور جو دکانوں میں بھی تھا وہ بھی بہا دیا، اور ایسے گلیوں میں کئی دن تک وہ شراب باہر بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی نالیوں میں۔ اور پھر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، کسی مومن نے آ کر نہیں کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہفتہ ہو گیا سر میں درد آ رہے، سمجھ نہیں آ رہی، نسوار شریف نہیں ڈالی آپ جیسے کوئی طالب علم کہے، نہیں۔ اس کے بعد جب پھینک دیا زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا، اور کسی نے نہیں کہا کہ جی فلاں حضرت تو ہے وہ یہ طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت، تھوڑا تھوڑا کر دو۔ نہیں بھائی، جب ہمت کرتا ہے ایک آدمی اللہ اسے توفیق، لیکن جب ایک آدمی کا ارادہ ہی نہ ہو، یہ پڑیا جیب میں وہ کہتا ہے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں، یہ پڑیا شریف جو ہے نا، یہ تھیلی یہ ہو تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ کتنا پیسہ لگتا ہے، آپ پورے سال کا لگا لیں آپ ذرا، اور منہ سے جو بو آتی ہے، ہاں آپ نے تو مہنگائی کا دور بنا دیا کہ 20 روپے کی تھیلی ہے، آٹے کی تھیلی سے زیادہ مہنگی ہو رہی ہے۔ آگے جی، اللہ ہماری جان چھڑائے ان چیزوں سے۔ پہلے سعودیہ میں بڑی پابندی ہوتی تھی، شدید سختی ہوتی تھی، متووں کا دور ہوتا تھا، تو کسی کو نسوار ڈالتے دیکھ لیتے یا پتہ ہوتا کہ اس کے منہ میں نسوار ہے، اس کے منہ پہ پٹی ڈال کے لگا کے فوراً اس کو عدالت میں جج کے سامنے لے جاتے اور یوں پٹی اتارتے اور اس کا ہونٹ نیچے کرتے کہ یہ دیکھو یہ اندر خزانہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو کسی پٹھان کو کسی پٹھان کو پکڑ کر وہ لے گئے وہاں قاضی کے پاس، متوا، اور منہ پہ اس نے پٹی لگائی کہ اب یہ پھینک تو سکتا نہیں ہے، تو جب پٹی اتاری تو اندر نسوار نہیں، جج نے کہا نسوار تو ہے نہیں، ساری اندر نگل دی، وہ ساری اندر نگل گیا۔ انہوں نے کہا اتنا عرصہ منہ میں رکھ سکتا ہوں تو اس ایک دانے کے نیچے اتارنے سے کیا ہوگا؟ او بھائی کوشش ہمت کرو، اس کو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ جادوگروں کو اتنا تو اندازہ لگ گیا کہ بھئی یہ جادوگر، تو ادب کیا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، کیا کرو؟ تم ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ سحروا اعین الناس، نظر بندی کر دی۔ یہ اعین الناس کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگوں کو نظر آتا تھا لیکن لاٹھی حقیقت میں سانپ نہیں بنتی تھی، رسی حقیقت میں سانپ، وہ نظر تو آتی تھی
اس لیے جادو سے وہ اس کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے تھے۔ اگر وہ اتنی حقیقت بدل سکتے ہوتے تو پھر فرعون سے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے چٹان پہ جادو کرتے، اس کو سونا بنا کے گھر چلے جاتے نا۔ کیا خیال ہے؟ تو سنیے، سحروا اعین الناس، انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کی آنکھوں کو۔ کیا دیا؟ ہاں، ایک معنی یہ بھی ہے، سحروا اعین الناس، نظر بندی کی، بند کر دی انہوں نے لوگوں کی آنکھیں، یا جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور لوگوں کو خوب ڈرایا۔ لوگ کیسے نہیں ڈریں؟ ظاہر بات ہے، ہزاروں رسیاں ہیں اور وہ نیچے۔ بلکہ امام رازی، امام آلوسی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ لاٹھیوں کی شکلوں کے اوپر، اور وہ جو رسیاں تھیں، رسیوں کو اندر سے کھوکھلا کیا، شکل اس کی اوپر سانپ والی بنائی، اور اس میں پارا ڈالا۔ کیا؟ جو تھرمامیٹر میں ہوتا ہے وہ پارا ڈالا، اور جب یہ نیچے میدان میں پھینکی تو پارا جو ہی گرم ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، تو جب وہ پھیلنے لگی تو ہزاروں اونٹوں پہ لدی ہوئی رسیاں کیا دکھائی دے رہی ہیں؟ سانپ بن کے حرکت کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کی حقیقت نہیں بدلی، حقیقت بدلتی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں، کہ لاٹھی سے حقیقی طور پر کیا بنتا تھا؟ وہ صرف دکھائی نہیں دیتا تھا بلکہ حقیقی طور پہ بنتا تھا۔ تبھی تو پھر ایک نوالا کر کے تو سب کچھ کیا کر دیا؟ ذرا پڑھو، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا ان کو، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور آئے بہت بڑے جادو کے ساتھ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک اختلاف چلا آ رہا تھا کہ آیا سحر کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ السحر خدعۃ لا حقیقت لہا، یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، علماء نے، بلکہ اکثریت نے کہا کہ اس میں حقیقت ہے، تاثیر ہے، لیکن تاثیر بطور اسباب کے ہے، بِإِذْنِ اللہ۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو بحکم الہی اس کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلقاً اس کے اثر سے انکار۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ علماء اس میں آگے جا کے کہ اس کا اثر کیا لکڑیوں پر، ان چیزوں پر، یا عام لوگوں پر ہوتا ہے، یا نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ تو اکثریت کا طبقہ اس کا قائل ہے کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر، یہ صرف وجع المفاصل، یعنی یا جوڑوں کا جیسے درد یا بخار کی حد تک، باقی تفصیلات کے وہ بھی قائل، جو روایات میں تفصیلات آتی ہیں قائل وہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تطبیق بین الآیات والروایات کے پیش نظر کس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ صرف آپ کو بخار محسوس ہوتا، اور جب آیات اتری تو وہ، اور علماء کرام کا ایسا بھی طبقہ ہے، جیسے سید قطب شہید رحمہ اللہ فی ظلال القرآن والے، تدبر قرآن والے امین حسن اصلاحی، اسی طرح شیخ امام محمد عبدہ، ان کی تفسیر ہے التفسیر والمفسرون، اس طرح دیگر کے اہل علم، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کو عصمت نبی کے کیا سمجھتے ہیں؟ منافی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب نبی معصوم ہے تو پھر ایسے شیطانی کلام کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں عصمت عقیدے کا مسئلہ ہے، نبی کی عصمت بیان کرنا یہ عقیدے کا ہے،
یہ قطعیات پر ہے، اور یہ روایات سحر والی صحیح بھی ہوں، درست بھی ہوں، راوی ثقہ بھی ہوں، عادل بھی ہوں، تو تب بھی ان کا درجہ خبر واحد سے اوپر نہیں جاتا۔ تو خبر واحد کے ذریعے وہ فرماتے ہیں ایسے عقیدے کو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ محض نزاع لفظی ہے، کوئی ایسا جھگڑا جس طرح لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ کہے پیغمبر پہ جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ دین مشکوک ہو گیا، اس طرح چلنے کا قائل بھی تو کوئی نہیں امت میں، اس طرح جادو کے چلنے کا امت میں کوئی قائل ہے؟ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ بات صرف یہ تھی کہ وہ احادیث بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، تو ایک طریقہ تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آیت پکڑو اور روایت سامنے آئے تو کیا کرتے جاؤ؟ گراتے چلے جاؤ، اور ایک طبقہ محدثین کا ہے کہ وہ اس پہ تطبیق کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نفس سے جادو کا اثر خود قرآن کریم سے کیا ہے؟ ہاں یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاثیر، تو میں نے اس کی مختصر سی بات کر دی، باقی انشاءاللہ جب مقام آئے گا تو کچھ اختصار کے ساتھ وہاں آگے جی۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان الق عصاک، کہ تو پھینک اپنی لاٹھی، ڈال دے اپنی لاٹھی، تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس یکا یک تلقف، نگل لیا اس نے، ما یأفکون، وہ کچھ جو وہ گھڑ کے لائے تھے۔ افق سے تعبیر کیوں کیا؟ افق جھوٹ کو کہتے ہیں، واقعہ افق۔ افق کیا ہے؟ یعنی ان کا بھی یہ جادو سارا کیا تھا؟ جھوٹ تھا۔ فرمایا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس اچانک وہ نگل گیا، ما یأفکون، اور یہاں مضارع ہے لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ مضارع ماضی کے معنی میں۔ نگل لیا اس نے جو انہوں نے تیار کیا، گڑا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس ثابت ہو گیا حق، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا، نابود ہو گیا وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ حق ثابت ہو گیا اور ان کا عمل کیا ہو گیا؟ نابود ہو گیا، باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا، پس مغلوب ہو گئے، ہُنَالِکَ، وہاں پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹے فرعون اور اس کا لشکر صاغرین، ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ مقابلے کے لیے آئے کون تھے؟ جادوگر، لیکن حق پہچانتے ہی القی السحرۃ ساجدین، گر پڑے عام معنی ہے، لیکن یہاں عام معنی نہیں ہے، یہاں لفظ کیا ہے؟ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے، تو کس نے ڈال دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حقانیت نے اپنا حق ہونا اتنا ظاہر کیا کہ گویا کہ وہ سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ حق اپنے آپ کو ایسے منواتا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ آمنا برب العالمین کہہ دیا تو پھر رب موسیٰ و ہارون کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جی ایک جواب یہ ہے جو مولانا صاحب نے دیا کہ چونکہ ربوبیت کا دعویٰ کس کا بھی تھا؟ فرعون کا بھی تھا، تو اگر صرف رب العالمین کہتے تو وہ کہتا کہ یہ کہیں مجھ پر ہی کیا کر گئے ہیں، ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سمجھتا، لیکن کہا نہیں، تو نہیں، وہ رب جس کی دعوت کون دے رہے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون۔
اور میرے شیخ ایک اور دوسری توجیہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات یہ بھی ہے کہ رب العالمین اس وقت جو وہ کہہ رہے تھے تو یہ آشکارا تھی بات کہ وہ رب العالمین ہی کو مان رہے ہیں، جو گر پڑے سجدے میں تو سجدہ تو انہوں نے فرعون کو نہیں کیا۔ اب جو نام موسیٰ اور ہارون کا اس لیے لیا کہ یہ احسان مانا ان کا کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ہمارے استاد ہیں، ان کے واسطے سے ہمیں یہ تعلیم ملی اور کلمہ ہمیں نصیب ہوا، تو استاد کا نام چھپانے میں شرم محسوس نہیں کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے پڑھے آدمی ایک استاد سے بات اس سے سنے اور پھر اس کے پردادا کا نام استاد کا نام لیجیے، وہ فرمایا کرتے تھے تو بھائی تو نے اس سے سنا ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تدلیس کس چیز کا نام ہے کہ راوی اپنے استاد کو گرا دے اور اس سے اوپر کا نام لے لے، تو محدثین کہتے ہیں یہ راوی مدلس ہے، یہ تدلیس کر رہا ہے، حدیث مدلس ہو گئی ہے اور یہ ضعیف ہو گئی۔ کیوں؟ صرف اتنا ہی تو جرم کیا ہے کہ ایک راوی کو گرایا ہے اور اوپر والے کا نام لیا ہے، اب پتہ نہیں گرایا کیوں ہے۔ سمجھے میرا بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا رب اور ہارون علیہ السلام کا رب، اس پہ ہم ایمان لے آئے، یہ حق ان کے واسطے سے پہنچا تھا ان کو۔ قال فرعون آمنتم، تو فرعون کہنے لگا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام پر یا رب موسیٰ پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اور کوئی بات نہیں بنی تو کیا نکتہ نکال لیا؟ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو؟ ایسا ذلیل آدمی ہے کہ لوگوں پہ حق گڑ مڑ کرتا ہے، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ اس نے چھوڑنا تھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک دفعہ ہماری گاڑی ٹریفک والے نے روک لی، کاغذ چیک کرو، ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جب ہر چیز ٹھیک ہے اشارہ جلاؤ، ہاں یہ اشارہ ٹھیک نہیں جل رہا تھا، چلان ہو گیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گھیرنا تھا، جب بھائی ساری باتیں ثابت ہو گئی تو آخر میں کہتا ہے تم نے مجھ سے اجازت نہیں، تو اجازت دے گا تو پھر کوئی اللہ پہ ایمان لائے گا۔ اللہ، سنو بھائی پڑھو ذرا، قال آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکرکم، بے شک یہ تمہاری کیا ہے؟ سازش ہے۔ خود بلائے، خود اکٹھا کیا، اب کیا بنا دیا اس کو؟ یہ تمہاری سازش ہے، تدبیر ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے اس شہر میں کی ہے، اور کس لیے کی ہے؟ لتخرجوا منہا اہلہا، شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ سیاسی بیان دیکھا؟ تم اس شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، یہاں کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، پس جان قریب جان لوگے تم۔ کیا جان لوگے؟ یعنی اپنی سزا جان لوگے۔ لأقطعن ایدیکم، البتہ ضرور بضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سم سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور صرف ہاتھ پاؤں ہی نہیں کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم، پھر میں تمہیں ضرور بضرور سولی چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا، اجمعین سب کو۔ قالوا انا، اللہ، ادھر فرعون کی یہ دھمکی، ادھر انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی ایمان کی مضبوطی کا حال دیکھیے۔ قالوا، کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں، جو مرضی ہے کر تو۔ وما تنقم منا، اور تو عیب نہیں پاتا ہمارے اندر، انتقام نہیں لیتا ہم سے، الا، مگر یہ کہ ان آمنا، ہم ایمان لے آئے،
بے آیات ربنا اپنے رب کی دلیلوں پر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ جادو نہیں تھا، بلکہ رب کی طرف سے نشانیاں، دلائل، معجزات تھے، اور جادو اور معجزے میں بڑا واضح فرق ہے۔ آگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، اب مار پھانسی کے لیے تیار ہونا تو کوئی آسان نہیں، اس کو ٹکا کے جواب دیا۔ ادھر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ صبر اونڈیل دے۔ کیا اونڈیل دے؟ صبر عطا نہیں، کیا کر اونڈیل دے، جس طرح بالٹی بھر کے کوئی بندہ گرا دے، اللہ آج ہم پہ صبر یوں ہی اونڈیل دے۔ یہ ہے پاؤں میں جنبش آنے کا مقام، یہ پھسلنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو ادھر کیا مانگا؟ تو یہ صبر دونوں طرح کا ہے، مصیبت پر بھی صبر ہے اور حق پر ڈٹنے والا بھی صبر ہے۔ یہ صبر کی دونوں قسمیں مانگی جا رہی۔ فرمایا ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا اونڈھیل دے ہم پہ صبرن صبر، وتوفنا مع المسلمین اور ہمیں موت دے اسلام کی حالت میں، یعنی اللہ مسلمانوں ہی کے ساتھ ہمیں موت دے دے درا حال ہے کہ ہم مسلمانوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار بول پڑے، اتذر موسیٰ، وہ کہنے لگے ان بیچاروں کے خلاف تو اتنے سخت، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ فرعون نے پوری تقریر میں ان کو قتل کی بھی دھمکی دی، سولی پہ لٹکانے کا بھی کہا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کا بھی کہا، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بالکل، ہاں وہ لاٹھی کا کمال تو دیکھا تھا اس نے نا، تو نام بھی نہیں لیا۔ تو وہ سردار باقی بول پڑے، کہنے لگے قال الملأ من قوم فرعون، کیا کہا سرداروں نے قوم فرعون سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کے فساد کریں زمین کو، زمین میں فساد کریں، وَيَذَرَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دے، تجھے بھی چھوڑ رہے ہیں اور تیرے مقرر کردہ الہ یا وہ الہ جن کو تو بھی الہ مانتا ہے ان کو بھی چھوڑ دیں، یہ فساد کریں۔ اب ایسے بندے چھوڑنے کے قابل ہیں۔ قالا، تو فرعون کہنے لگا، وقالا، اور کہنے لگے، ملأ، وہی سردار کہنے لگے، سنقتل ابناءہم، یا اگر یہ کہیں کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی فرعون کہہ رہا ہے۔ قال الملأ، وہ قوم نے کہا، یہ اگلا جملہ کس نے کہا؟ فرعون نے۔ تو ادھر پھر قوم کا نام لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام پھر چھوڑ دیا۔ قال، کہنے لگے، سنقتل، یا یہ جملہ ملأ انہی درباریوں کا ہے، وہ کہنے لگے سنقتل ابناءہم، ضرور ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور چھوڑیں گے ان کے، زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہرون، غالب ہیں، ہمارا بس چلتا ہے ان پہ۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوئے، چونکہ دھمکی ان کو مل رہی ہے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ کس لیے زندہ چھوڑیں گے؟ اپنی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، صبر کرو، استعینوا، مدد چاہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، واصبروا، اور ڈٹ جاؤ، کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء، دیتا ہے میراث میں جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ قالوا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم ستائے گئے، اذیت دیے گئے ہیں
من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تو آئے موسیٰ، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اے موسیٰ ہم پہلے بھی بڑی مار کھا چکے ہیں، اب تیرے آنے کے بعد پھر ستائے جا رہے ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم، امید ہے تمہارا رب ان یہلک عدوکم، یہ کہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور تمہیں جانشین بنا دے گا، فی الارض، زمین میں، فینظر، پس دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دو قسم کی تھی، کتنی؟ ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کتنی قسم پر؟ ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت فرعون اور اس کا لشکر اور قوم اور خاندان، ان کو دعوت دی، مانی انہوں نے نہیں ہے۔ اور دوسری امت کا حصہ موسیٰ علیہ السلام، وہ امت اجابت، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، لیکن ان کی اپنی حالت یہ تھی، امت اجابت کی بھی حالت یہ تھی، آگے آ رہا ہے، سمندر پار ہوئے کہتے ہیں کوئی ہمارے واسطے بھی خدا ڈھونڈو، ہمارے لیے بھی کوئی الہ ہونا چاہیے، جس طرح اس قوم کے لیے کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے۔ یہ جو تذکرہ چل رہا ہے یہ کن کا ہے پھر آگے؟ تو ابھی تک امت دعوت کا تھا، اور اذ قال موسیٰ لقومہ، یہاں سے امت اجابت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، اور خلیفہ جانشین بنائے تمہیں زمین میں، اس ملک مصر میں تمہیں جانشین بنا دے، پس دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بتحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، سالوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جب ایسا لفظ آتا ہے تو عموماً اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ قحط سالی۔ کیا ہوتی مراد؟ قحط سالی کے ساتھ پکڑا ہوا، نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی کے ساتھ، لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ لوگ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فاذا جاءتہم الحسنۃ، لیکن یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ اذا جاءتہم الحسنۃ، جب آتی ان کے پاس خوشحالی، قالوا لنا ھذہ، تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ لنا ھذہ کے دو مطلب، ایک کہ یہ ہماری وجہ سے آئی ہے، ہماری وجہ سے، یا لنا ھذہ کہ ہم ہی اس کے لائق تھے، ہم اس قابل تھے کہ ہمیں یہ خوشحالی ملتی۔ ہاں، اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو سیئۃ، کوئی مصیبت بدحالی، تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو نحوست پکڑتے، بدشگونی پکڑتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن معہ، اور ان سے، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نیکی خوشحالی ملتی، کہتے ہیں یہ تو ہماری، ہم تو لائق ہی اس کے تھے کہ ہمیں یہ ملتا، اور جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں یہ ساری نحوست ان کی ہے، یہ ساری تکلیف ہمیں ان کی وجہ سے پہنچی۔ یطیروا، کیا کرتے تھے؟ بدشگونی پکڑتے، بدفعالی پکڑتے، نحوست پکڑتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کو یطیروا سے کیوں تعبیر کیا؟ اس کا معنی تو ہوتا ہے پرندہ اڑانا۔ کیا اڑانا؟ لغوی معنی تو ہے پرندہ اڑانا۔ تو یہ بدفعالی اور نیکفعالی کا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جاتے، اچھا یہ کام کریں یا نہ کریں، پرندہ اڑاتے ایسے جیسے کبوتر، دیکھتے اگر وہ دائیں جانب چلا گیا تو کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، پرندہ کدھر اڑ گیا یہ، اور اگر وہ بائیں جانب، اوہ کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا۔ جیسے ہمارے گاؤں کا ایک بندہ، وہ کراچی جا رہا تھا تو راستے میں اس کو کتا نظر آ گیا تو ادھر سے واپس پھر گھر آ گیا، کہتے پہلی نظر اس پہ پڑ گئی ہے، پچھلے سال بھی کتے کو دیکھ کر گیا، کوئی مزدوری نہیں ہوئی۔ تو وہ نحوست کس سے پکڑ رہا ہے؟ پختانہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پمخ اسپیر آ گئے، پمخ دار آ گئے، پہلے آیا ہوں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی بونی،
ہماری ہندکو کا لفظ ہے دکاندار، کہ پہلے نمبر پہ ایسا گاہک آئے، اور اگر اس دن کوئی کام اچھا ہو کہتے ہیں بس بندہ آیا تھا اس کی وجہ سے کام چل گیا، اور اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے صبح اور دن میں کام نہ ہو، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا منحوس آیا پہلے صبح سویرے کہ سارا دن کام پھر۔ تو یہ لوگوں کی عادت تھی، بدفالیاں اور نحوستیں پکڑتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سعادتیں ہیں یا نحوستیں ہیں؟ اختیار کس کے میں ہیں؟ یہ اللہ کے اختیار میں، اور سبب تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، عمل تمہارا اور نحوست کسی اور پہ پڑتی ہے جا کے۔ سنو بھائی، وَلَقَدْ آخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا اخذنا آل فرعون، آل فرعون کو ہم نے پکڑا، بِالسِّنِينَ قات سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب آتی ان کے پاس خوشحالی، قَالُوا، تو کہتے لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچی ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، بدحالی، یطیروا، تو بدفالی پکڑتے، بدشگونی کرتے، بموسیٰ ومن معہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کے ساتھیوں سے، الا، خبردار، انما طائرہم، بے شک ان کی بدفالی، ان کی نحوست، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، اور ان کو اللہ نے بدحالی دی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یا دوسرا معنی، انما طائرہم، بے شک ان کی بدفالی، عند اللہ، یعنی ان کی بدفالی کی سزا اللہ کے ہاں ہے۔ کیا؟ یہ بدفالیاں پکڑنا، یہ نحوستیں پکڑنا، اس کی سزا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، مَهْمَا تَأْتِينَا، جو کچھ بھی لائے تو ہمارے پاس، من آیتن، کوئی نشانی۔ یہ لفظ کا ترجمہ ذرا مشکل ہے، مہما، یہ اصل میں تھا ماما تھا، دو دفعہ ماما، شرط تاکید کے لیے، ایک شرط کے لیے، ایک تاکید کے لیے۔ پھر ثقل پیدا ہوتا تھا ماما کے ساتھ، تو اس ایک ماں کے الف کو ہا میں بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ مہما۔ اب معنی اس کا ہوتا ہے جو کچھ بھی، مہما، جو کچھ بھی، تأتینا، لائے تو ہمارے پاس، بھی، اس کے ساتھ، یہ بھی کا مرجع بھی مہما ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی تو لائے، من آیت، نشانی، کوئی نشانی، لِتَسْحَرَنَا، تاکہ تو ہم پہ جادو کرے، بہا، اس کے ذریعے، ما فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تیری تصدیق کرنے والے۔ دو معجزے تو موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے دیکھے، عصا، ید بیضا، تو اب اتنی آکڑ میں آئے، کہتے مہما تأتینا، تو جب بھی ہمارے پاس، جو کچھ بھی لائے ہمارے پاس، کوئی نشانی، تاکہ اس نشانی کے ذریعے تو ہم پہ کیا کرے؟ جادو کرے، یعنی اس کو جادو سے تعبیر کیا، تو فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تجھ پہ ایمان لانے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر طوفان کو، وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کو، وَالْقُمَّلَ، اور جوؤں کو، وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈکوں کو، وَالدَّمَ، اور خون کو، آیات مفصلات، یہ نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، مفصلات، جدا جدا، یک کے بعد دیگرے پھر عذاب آئے۔ پہلا آیا طوفان کا، کس کا؟ ایسا پانی اور سیلاب آیا کہ گھروں میں، باغوں میں، کھیتوں میں، ہر جگہ بس پانی پانی ہے، تنگ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دعا کرو یہ ہٹ جائے، ہم مان لیں گے۔ وہ عذاب ہٹا لیا گیا، پھر بھی نہیں مانے۔ دوسرا عذاب آیا پھر، والجرادہ، ٹڈیوں کا، مکڑوں کا۔ یہ ٹڈی آتی اور کچھ بھی نہیں چھوڑتی، سارے درخت
پودے فصلیں سب کچھ کھا کے چلی گئی۔ مولا خان پھر دعائیں کرنے لگے، جان چھڑاؤ ہماری، دعا کرو۔ پھر اللہ نے ہٹایا، پھر وہی چیز بن گئے۔ قرآن نے تبھی تو کہا ہم نے ان میں سے کسی کے لیے عہد نہیں پایا، پیچھے گزرا ہے، ہم نے اکثر کو پایا بدعہد، وعدہ توڑنے والے۔ پھر سزا آئی القملہ، جوئیں۔ کیا چیز؟ جوئیں، بس پگک شوٹول پگے ہوئے جوئیں، سروں میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، تنگ آ گئے۔ کھاتے تو وہ تب بھی اوپر سے گر رہی ہیں۔ بعض نے القملہ کا معنی کیا ہے پسو، ہاں، منگوڑ ہوں وہی چڑا جیسا ان کو بے چاہتے نہیں جی، جی وہ منگوڑ نہیں بڑے کٹونو کی سڑیا، کھٹمل، کھٹمل، پسو لفظ میں نے غلط کہہ دیا، کیا؟ کھٹمل، یہ معنی بھی بعض نے کیا ہے، لیکن اکثریت اس کا معنی کہتے ہیں جوئیں۔ یہ عذاب آیا، یہ بھی ایک عجیب سا عذاب تھا۔ یہ جب ٹلا تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ضفادع، مینڈک کا عذاب آیا۔ جدھر دیکھو تو پانی میں مینڈک، گھروں میں مینڈکیں ٹراں ٹراں ہو رہی ہے، اور وہ چھلانگ لگاتے تو ان کے گھٹنوں پہ بھی کاٹتے ہیں ایسے۔ وہ ان مصیبت میں یہ گھیرے ہوئے، پھر التجائیں کرنے لگے، لیکن ان کی آکڑ کی بھی انتہا کہ التجا بھی کرتے اور پھر وہی ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے۔ پھر ایک عذاب آیا ان کے اوپر، والدم، خون کا۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ انوار الطبیان میں لکھتے ہیں کہ یہ جس چیز کو پانی کو ہاتھ لگاتے خون، کھانا پکاتے اوپر خون، کہتے ہیں یہاں تک حالت بن گئی کہ یہ کنواں تالاب انہوں نے تقسیم کیا، اس طرف سے بنی اسرائیلی لیں گے اور اس طرف سے ہم، تو اس طرف پانی ہوتا اور ان کی طرف خون ہوتا، اور یہ جا کے اگر ان کی طرف سے بھی کوئی جام برتے تو جب پاس لے کے آتے وہ بھی خون ہو جاتا۔ اب عذاب الہی سے بچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ جو مرضی یہ کر لیتے پھر کیا ہوتا؟ عذاب ہوتا۔ تو فرمائے خون کا عذاب، آیات مفصلات، یہ آیتیں ہیں، نشانیاں، معجزات مفصلات، جدا جدا الگ الگ، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور تھے قوم مجرمین، جرم کرنے والے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب واقعہ ہو گیا، پڑ گیا ان کے اوپر عذاب، قالوا، تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اور جب بھی ان پہ عذاب پڑتا قالوا، تو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ یعنی تیرا رب تیری دعائیں قبول کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے، آپ مانگو تو میں قبول کرتا ہوں۔ یا تیرے رب نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ مان جائیں تو میں کیا کر لوں گا؟ سزا اٹھا لوں گا۔ تجھ سے جو تیرے رب نے وعدہ کیا ہے، بس اس عہد کے ذریعے تو کیا کر کے مطابق دعا کر کہ یہ اٹھ جائے۔ فرمایا اللہ، ان کا شفت ان الرجز، اگر تو ہم سے اٹھا لیا الرجز، عذاب دور کر دیا عذاب، تو لنؤمنن لک، البتہ ضرور بضرور ایمان لائے آئیں گے تیرے لیے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور البتہ ضرور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔
بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے، بس صرف اس عذاب سے ہماری جان چھڑا۔ لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے اٹھا لیا، دور کر دیا ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے۔ عذاب اٹھایا ہم نے کب تک کے لیے؟ تو بالغوہ کا ایک معنی یعنی ایک عذاب اٹھا کب تک کے لیے؟ دوسرے عذاب کے آنے تک کے لیے، پھر وہ اٹھا تیسرے کے آنے تک کے لیے۔ یا عام مفسرین یہ دوسرا معنی کیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب، دور کر لیا عذاب، اِلَىٰ أَجَلٍ، اس وقت مقرر تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اور وہ کیا ہے؟ غرق ہونا۔ کیا ہونا ہے؟ ہاں، یعنی آخری نتیجہ کیا ہو گیا کہ غرق ہو گئے سمندر میں۔ اذا ہم ینکسون، تو جب بھی عذاب اٹھتا تو اچانک وہ ینکسون، عہد توڑتے۔ نکس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عہد توڑتے۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیم میں، دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے اس سے بے خبر۔ کیا تھے؟ کون سے دریا میں غرق ہوئے؟ دریائے قلزم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا القوم، دوسری قوم کو۔ جب وہ غرق ہوئے تو پھر ہم نے قوم بنی اسرائیل کو کیا کر دیا؟ وارث بنایا زمین کا۔ کون سی قوم کو؟ الذین کانوا یستضعفون، وہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تو کمزور کن کو سمجھا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ کس چیز کا وارث بنایا؟ مشارق الارض و مغاربہا، مصر کے مشرقی جانب اور مغربی جانب، یعنی مشرقوں کے بھی مالک اور مغربوں کی بھی۔ پوری کائنات نہیں مراد، جو ان کا ملک تھا اس کی مشرقیں بھی ان کی ہو گئیں اور ان کی، ہاں، پورا ملک ان کا ہو گیا۔ التی بارکنا فیہا، وہ ملک جس میں ہم نے کیا رکھی تھیں؟ برکتیں رکھی تھیں۔ وتمت کلمت ربک، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، الحسنی، کون سی بات؟ بلائی والی۔ یا الحسنی سے مراد نصرت ہے، اللہ کا نصرت والا وعدہ ہے، یعنی پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، الحسنی، مدد والی بات، نصرت کے وعدے والی بات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ اور وہ کیا تھی کہ اگر تم مانو گے تو تمہارا دشمن ہلاک کر کے تمہیں کیا کر دوں گا؟ وارث بنا دوں گا زمین کا۔ بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے برباد کر دیا ما، وہ کچھ، یصنع، جو کرتا تھا، بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم کو، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ یعرشون بلند تعمیرات کرتے تھے، یا یعرشون چھپر بناتے تھے۔ تو سنو میری طرف دیکھو، دمرہ، تدمیر کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو، بربادی کو۔ ہم نے ان کی بنائی ہوئی اور بلڈنگیں ساری کیا کر دیں؟ تعمیرات ختم کر دی۔ وما کانوا یعرشون، اور جو انہوں نے باغ بنائے تھے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا جنات معروشات وغیرہ، ہاں، تو چھپر پہ چڑھائے جانے والے اور بغیر چھپر والے، تو انگوروں کے وہ باغ، کھجوروں کے وہ باغ، وہ بھی اللہ نے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے ان کے آگے۔ یا دوسرا معنی کیا ہے شیخ عبدالغنی جاجروی صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دم مرنا کا یہ معنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مالک بنا دیا ان بنی اسرائیلیوں کو اس چیز کا جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اس کے محلات کا بھی ان کو مالک بنا دیا، اور جو ان کے باغات تھے ان کے باغات کا بھی مالک بنی اسرائیلیوں کو کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ آگے جی، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے
پار کر دیا بنی اسرائیل کو البحرا، کس کے؟ دریا کے پار کر دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، پس یہ لوگ آئے، سمندر پار ہوئے، 12 رستے بنے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے، چلتے چلتے جب دیکھا کس کو؟ آگے قوم نظر آئی، ساری بت پرست ہے، تاریخ میں یہ کہیں نہیں مل سکا یا قرآن کی کسی آیت میں کہ وہ قوم کون سی تھی۔ ٹھیک ہے نا، ایک قوم بت پرست تھی، انہیں دیکھا انہوں نے جو بتوں پر جھکے ہوئے ہیں، لگے ہیں، کوئی رکوع ہے، کوئی سجدہ ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جب وہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی اس طرح کوئی الہ بنا دے جس طرح ان کے لیے الہ ہے۔ اتنے نظارے دیکھنے کے بعد بھی مطالبہ یہ کیا ہے، کیا کیا جائے؟ وجاوزنا، اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو البحر، دریا کے، فاتو، پس وہ آئے، علی قوم، ایک قوم پر، یعکفون علی اصنام، جو جھکے ہوئے تھے، مجاور بنے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، بتوں پر جو ان کے لیے تھے۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے لیے الہ، کما لہم آلہۃ، جس طرح کے لیے کئی الہ ہیں۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم قوم تجہلون، بے شک تم قوم ہو تجہلون، جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ متبر، برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی نتیجے میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ برباد ہو جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں تمہارے لیے الہن، کوئی اور الہ، حالانکہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، تو کیا اس کے فضل کا اور اس کی نعمت کا یہی بدلہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا الہ مان لیا جائے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناکم، قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ کتنی راتوں کا؟ آئیے 30 راتیں گزاری ہے ہمارے پاس طور پہاڑ پہ، آپ کو تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جب 30 دن پورے ہوئے اللہ نے فرمایا 10 اور گزاریے۔ کیا ہو گئے؟ 30 اور 10 40۔ دیکھیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ، 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے پورا کیا کتنے کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ۔ تو 10 اور 30، تو سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ 40 لیلہ، تو 40 ہو گئے کہ نہیں؟ فرمایا فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس پوری ہو گئی مدت، میقات نیٹا اس کے رب کا، 40 لیلۃ، 40 راتیں۔ رب کی ملاقات کا مقرر وقت کتنا پورا ہو گیا؟ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو، جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، اخلفنی فی قومی، میں جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے، آپ کیا کریں؟ میرے جانشین ہو جائیں، قائم مقام ہو جائیں، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ لِي، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کیجئے۔ آپ میرے جانشین ہیں، نائب ہیں، میں جا رہا ہوں، نیابت کیا کرنی ہے؟ اصلح، آپ نے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کریں کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقرر کے لیے،
جو ہم نے وقت مقرر کیا تھا اس کے لیے پیشی میں آ گئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے۔ قالا، تو کلام رب العالمین کا کلام براہ راست سن رہے ہیں، کوئی واسطہ کسی کا سے نظر نہیں آ رہے، باقی اللہ کا براہ راست کلام سن رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا خاصہ ہے، کمال ہے، نوازش ہے کہ اللہ نے اتنے مقام پر پہنچایا، براہ راست اللہ سے گفتگو ہو رہی۔ تو جب بات سنی تو لذت پیدا ہوئی دیدار کا، شوق پیدا ہوا دیدار کا، کہ گفتار کا یہ مزہ ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، آرینی انظر الیک، دکھلا مجھے اپنا آپ، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، دکھلا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولیکن انظر، لیکن دیکھ الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ تو فسوف ترانی، تو مجھے پس تو ان قریب دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی کی اس کے رب نے للجبل، پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب افاقہ ہوا انہیں، ہوش میں آئے، قالا، تو کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا یقین کرنے والا ہوں کہ تو ادھر دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، وانا اول المؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن محبت دل کی اتنی ہے کہ دیدار الہی کی طلب ہے اور تڑپ ہے، تو فرمایا آپ کے شوق کے لیے، تسلی کے لیے، پھر دیکھیے اس پہاڑ کی طرف، سامنے ایک پہاڑ ہے، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے دیدار کی سکت نہیں تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں ایک اشارہ ہے، لن ترانی کے اندر اللہ کے دیدار کا امکان بھی نکل رہا ہے۔ کیا عجیب استدلال ہے، وہ کیا استدلال ہے؟ یہ فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اگر اللہ کا دیدار کسی بھی وقت ناممکن ہوتا کہ آخرت میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پھر لن ترانی نہ کہا جاتا، لن ارا کہا جاتا، میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ لن ارا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اللہ قیامت کے دن چاہے گا تو پھر اللہ دیکھنے کی طاقت بھی ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، افاقا افاقہ ہوا، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال، فرمایا سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ تو توبہ کس بات سے کر رہے تھے کہ بھائی اب میں دوبارہ رؤیت کا مطالبہ
نہیں کروں گا۔ توبہ یہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ایمان بمعنی یقین کیا ہے، تو کس چیز پہ یقین؟ یعنی اب میں پہلا وہ بندہ ہوں کہ مجھے یقین آ گیا اس دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، میں نے چن لیا آپ کو لوگوں پر، آپ کو چن لیا، بزرگی عطا کر دی لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ذریعے، وبکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے، فخذ ما آتیتک، پس پکڑ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ کیا چیز؟ تورات، تورات پکڑ، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور کس میں سے ہو جا۔ تو علم کی فضیلت میں نے ایک عالم کا استدلال دیکھا ہے، اس سے کمال کا استدلال کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تورات پکڑ، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کن میں سے ہو جا، کہ تورات کتاب دے رہا ہوں شکر گزار بن جا۔ وہ فرماتے ہیں تورات دے کے کہا شاکرین میں سے ہو جاؤ، تمہیں رب نے قرآن دیا ہے، تمہارے اوپر شکر ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ علم قرآن تمہیں دیا ہے اور تم اس پہ کیا ہو؟ ناشکرے پھرتے ہو۔ کئی لوگ بس ہماری بری حالت ہے، کوئی بری حالت نہیں، یہی اچھی حالت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، قرآن پہ صلاحیتیں لگ رہی ہیں، قرآن پہ نظریں لگ رہی ہیں، قرآن ہی کے متعلق سوچتے ہیں، قرآن ہی کو بولتے ہیں، قرآن ہی کو سوچتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں۔ محفل بھی آپ تھوڑے اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کی کتاب کے سامنے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو، اس سے زیادہ اور اچھی حالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ تلاش کرو گے؟ آگے جی، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے فی الالواح، تختیوں میں۔ کس میں؟ اب یہ بات کرنا کہ وہ تختیاں لکڑی کی تھیں، چمڑے کی تھیں، ہڈی کی تھیں، زمرد کی تھی، یاقوت کی تھی، زبرجد کی تھی، یہ قرآن نے بتایا یہ ضروری نہیں ہے، بس صرف یہ تختیاں تھیں اللہ نے دی۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے فی الالواح، تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز میں، موعظةً کس کے لیے؟ ہاں یعنی نصیحت کی ہر بات لکھ دی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے ہم نے اس میں لکھ دیا۔ یہاں کل سے مراد کل استغراقی نہیں، کل عرفی ہے۔ کیا؟ کوئی بندہ کہے کہ یہ تورات میں ٹینک بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا تھا، تو بھائی ہر چیز سے مراد ہر گاڑیاں اور موٹریں اور دنیا کی ہر چیز کا ذکر مراد، یعنی ان کی اس نصیحت کی ہر چیز اور ان کی دینی ضرورت کی ہر چیز اس میں لکھ دی۔ آگے فَخُذْهَا، پس پکڑ اس کو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کیسے پکڑ؟ قوت کے ساتھ، یعنی ہاتھ سے دبا کے پکڑ۔ بھائی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہر چیز کے پکڑنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ رسی کو ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے تو اس کو ہاتھ دبانے پڑتے ہیں، اور کتاب کو تھامنے کا طریقہ وہ عمل ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، عقیدہ رکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ کس سے پکڑ لو؟ داڑھوں کے ساتھ۔ سامنے کے دانتوں میں اتنا پاور نہیں ہوتا، داڑھ کے دانتوں کے ساتھ پکڑ لو۔ تو کیا مطلب ہے؟ واقعی کوئی رسی تھی یہاں سے پکڑنا؟ کنایا تھا کہ جس طرح تم ہاتھ سے ایک چیز پکڑتے ہو اور دانتوں سے بھی پکڑ لیتے ہو، پھر وہ تم سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جس طرح ایسے رسی پکڑتا ہے وہ نہیں چھڑا سکتا کوئی، اس طرح میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑ لو تاکہ تم سے کوئی چھڑا ہی نہ سکے۔
تو یہاں فرمائے پکڑیے اس کو قوت کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم کر اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ لے لیں بِأَحْسَنِهَا، اس کی اچھی باتوں کو۔ تو کوئی بندہ کہے بِأَحْسَنِهَا، اس کی احسن باتوں کو لے لو، تو کیا اس میں غیر احسن بھی کوئی بات تھی کہ احسن لے لو حسن چھوڑ دو؟ نہیں، معنی سنو، فرمایا حکم کر اپنی قوم کو، یأخذوا بِأَحْسَنِهَا، کہ لے لیں بِأَحْسَنِهَا، بِأَوَامِرِهَا، کس کو؟ اوامر کو لے لیں، عمل میں لے آئیں، اور یجتنبوا من نواہیہا، بچیں کس سے؟ اس کے نواہی سے۔ اوامر کو اپنا لو، یہ احسن ہے، اور نواہی سے کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا دار الفاسقین۔ ایک معنی تو ہے انجام فاسقین کا، ایک معنی یہ ہے تورات لے لو، عمل کرو، اوامر پہ چلو، نواہی کو چھوڑو، فاسقین کا انجام میں ان قریب دکھا دوں گا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تورات پہ عمل کرو، قوم کو بتاؤ، ان قریب میں تمہیں فاسقین کے گھر بتاؤں گا۔ دارل تو وہ کون سے؟ یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ان کے مکانات بھی تمہارے آس پاس ہی ہیں، وہ دکھاؤں گا تاکہ تم دیکھو اور کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ آگے یاد رکھیے تورات تو دی، لیکن اس سے فائدہ اسی کو دوں گا جس میں عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی۔ جس میں تکبر ہوگا میں اپنی آیتوں کو اس سے پھیر دوں گا۔ حد درجہ سختی ہے، ذرا اس پہ غور تو کیجئے۔ فرمایا سأصرف عن آیاتی، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ معلوم ہوا حق تکبر جائز ہے؟ بغیر الحق کا مطلب کیا ہے؟ سنو، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ تو سمجھو کہ حق تکبر ہے کس کا؟ تکبر کس کا حق ہے؟ العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر جب اللہ کا حق ہے تو اب بندہ جب بھی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بغیر حق ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرمایا سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو۔ آیتوں سے پھیرنے کا اس سے پہلے ایک لفظ معذوف نکالو، وہ کیا ہے؟ سأصرف عن آیاتی، اے عن فہم آیاتی، ہاں ٹھیک ہے، اپنی آیتوں کا فہم میں پھیر دوں گا۔ سمجھ نہیں آئے گی، یہ نہیں پڑھ بھی لیں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، یعلمون تعلمون بھی کرتے ہوں گے، لیکن سمجھ ان کو نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ پھیر دوں گا اپنی آیتیں ان لوگوں سے، یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، نامناسب۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی یا آیت، لا یؤمنوا بها، تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اگر دیکھ لیں رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ، تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اسے راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سبیل الغی، اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا راستہ تو یتخذوہ سبیلا، اسی کو راستہ بنا لیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ کذبوا، جھٹلاتے ہیں، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور ہو گئے اس سے غافلین، بے خبر۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، حل بمانے لا کے یا ما کے، تو معنی یہ ہوگا ما یجزون الا ما کانوا یعملون، بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کو مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وقفہ کریں، لیکن ایک بات سن لیں،
مفسرین نے لکھا ہے ذنون مصری، ان سے کسی نے پوچھا، ذنون مصری سے، تو وہ فرماتے ہیں اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن، اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین، اللہ نے انکار کر دیا اس بات سے، ان یکرم قلوب البطالین، کہ اللہ کی عزت دے وہ باطل پرستوں کے دلوں اور سینوں کو بمکنون حکمت القرآن، قرآن کی چھپی ہوئی حکمتوں سے۔ باطل پرست یہ نہیں پڑھ بھی جائیں گے، پڑھیں گے، لیکن قرآن کے راز اللہ ان کو نصیب، یہ چھپے ہوئے رازوں سے اللہ ان کے سینوں کو عزت نہیں بخشتا۔ یہ جو عامل بالقرآن ہوتے ہیں اور تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو قرآنی حکمتوں سے اعزاز بخشتا ہے۔ یہ بھی ایک عاجزی ہے۔ میرے کئی دوست بیٹھے ہیں، ان میں بہترین مدرسین، مفتیان، جنہوں نے تخصص میں بہترین مقالے لکھے ہیں، اور اچھے اچھے خطبہ فارغ التحصیل ہیں، لیکن اس کے باوجود بندہ تو یہی کہتا ہے، پڑھ پڑھ کے بندہ عالم بن گیا، درس نظامی کر لیا، وہ کہتا ہے اب تو میں کسی کے سامنے زانوں ٹیک کے طالب علم بن کے بیٹھ کے۔ تو جب وہ اس تواضع کو اختیار کرتا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب سیکھ لوں، تو پھر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ اس کے سینے کو یہ اعزاز بخشتا ہے کہ قرآن اللہ اپنی کتاب کے چھپے ہوئے راز بتلاتا ہے، یہ راز بتلاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے دورہ حدیث کے فراغت کے بعد 13 سال تدریس کرنے کے بعد 6 سال پھر جا کے ہزاروں طالب علموں کے بیچ میں بیٹھ کے قرآن سیکھا ہے۔ یہ کوئی انسان کی توہین نہیں ہے۔ تو قرآنی علم سیکھو، آج مٹاؤ اپنے آپ کو، سیکھو، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ تم سے کام لے گا۔ اللہ تمہیں جتنا نیچے ہوتے جاؤ گے اللہ کے سامنے نا، اور اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کی قسم یہ اور ہی بلندیاں دے گا۔ تم نیچے آنا چاہو گے، یہ تمہیں اور اٹھائے گا، یہ وعدہ ہے۔ اور اگر اس کے سامنے ایسے ہوگے تو یہ کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں، یہی تو ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔